بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وجید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں۔ مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اسے دینے کو کچھ نہیں ہوتا جو میں اسے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اسے دینے کو کچھ نہ ملے اور تمہارے پاس بکری کا جلا ہوا کیر ہی ہو تو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1667۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ کپڑے دو صدقہ کے طور پر، اور اس آنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اسے 2 کپڑے دے دو۔ آپ نے پھر دوبارہ صدقہ کی ترغیب دی تو اس شخص نے بھی اپنا ایک کپڑا پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈانٹ کر فرمایا، اپنا کپڑا اٹھا لو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1675۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا لوگوں سے بے نیازی کو باقی رہنے دے، یا یہ کہ اس کی کیفیت میں صدقہ کیا جائے کہ خود محتاج اور ضرورت مند نہ ہو بلکہ غنی ہو، اور ان سے شروع کرو جن کی کفالت کی تم ذمہ دار ہو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1676۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم مال والے کی محنت مشقت کر کے دینا، اور شروع ان سے کرو جن کی کفالت کی تم ذمہ دار ہو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1677۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتوں میں سے سب سے اعلیٰ خصلت دودھ کی بکری عطیہ کرنا ہے، اور جو کوئی بندہ ان کے ثواب کی امید اور ان پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کی بنا پر کسی ایک پر بھی عمل کرے تو اللہ اسے اس کے سبب جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1683۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ امانت دار خزانچی جو مالک کے حکم کے مطابق دل کی خوشی سے پورا دے، یہاں تک کہ جس کے متعلق کہا گیا ہے اسے دے دے، وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے، ایک اصل مالک جس نے دینے کا حکم دیا، اور دوسرا یہ جس نے ادا کیا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1684۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی جب اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کرے صدقہ دے جبکہ اسراف کرنے والی نہ ہو تو اسے صدقہ کرنے کا اس کے شوہر کو کما لانے کا ثواب ہے، اور اس کے خزانچی کو بھی اسی قدر ہے، ان میں سے کوئی بھی کسی کا اجر کم نہیں کرتا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1685۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کی کمائی سے اس کے کیے بغیر صدقہ دے تو اسے اس کے شوہر کا آدھا ثواب ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1687۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ دے یا نہ دے؟ انہوں نے کہا، نہیں، اپنے حصے کے خرچ سے دے سکتی ہے جو شوہر نے اسے دیا ہو، اور اجر ان دونوں کے مابین ہوگا، اور اس کے لیے حلال نہیں کہ شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ کرے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1688۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنی جان پر صدقہ کر۔ کہنے لگا، میرے پاس دوسرا ہے۔ اپنے بچے پر صدقہ کر۔ کہنے لگا، میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا، اپنی بیوی پر صدقہ کر۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1691۔
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی عمل کافی ہے کہ جن کے رزق و اخراجات کا یہ ذمہ دار ہو انہیں ضائع کر دے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1692۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کا رزق فراغ اور عمر طویل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے عزیز وقارب سے میل ملاپ رہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1693۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں میل ملاپ کرنے والا صلاح رحمی کرنے والا نہیں ہے بلکہ صلاح رحمی کرنے والا وہ ہے جو توڑے جانے والے رشتے کو جوڑے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1697۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اپنے آپ کو ارث و بخل سے بچاؤ، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، ارث نے ان کو حکم دیا تو بخل کرنے لگے، قطع رحمی کا حکم دیا تو قرابت توڑ لی، اور بدکاری کا حکم دیا تو بدکاری کرنے لگے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1698۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کئی مساکین کو شمار کیا یا کہیں صدقات گنوائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عائشہ دو اور گنو نہیں ورنہ تمہیں بھی گن گن کر دیا جائے گا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1700۔